بتائیں اپنے بارے میں، جس طرح ابھی یہ ٹرانسمیشن شروع ہونے سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی، کس طرح یہ سارا سلسلہ شروع ہوا اور کبھی سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس مقام تک پہنچائیں گے کہ ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی پہچانتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ظاہر ہے ہمارے دادا خود ذاکر تھے، والدہ ذاکرہ تھی، تو ان کا شوق تھا، ان کی خواہش تھی کہ میرے بچوں میں بھی کوئی ذکر خدا، ذکر رسول کرے۔ تو والدہ نے شروع سے تربیت دی اور پھر اس کے بعد بچپن سے ہی پڑھتا رہا۔ اچھا، اور 98 میں پہلا البم پھر آیا، 97 میں ایک البم آیا تھا جس کا کاؤنٹ ہم 98 سے کرتے ہیں، جو پراپر طریقے سے ہمارا ریلیز ہوا۔ تب سے لے کر اب تک تقریباً 23 البم تو میرے محرم کے آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ نعت خوانی کے حوالے سے الگ البم ہیں، اور اب تو البم کا سلسلہ ختم، اب تو یوٹیوب جو ہمارا فرحان علی سید کرانی والا اس کے نام سے، اس پہ کلام اب آتے رہے۔ تو بچپن سے لے کر اب تک کا سفر یقین کریں پتہ نہیں چلا۔ اور اللہ کہتا ہے نا کہ تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ سبحان تو جہاں جہاں رہے میرا ذکر کر، میں جہاں جہاں رہوں گا تیرا ذکر کروں گا۔ تو جب تک رہے میرا ذکر کرنا، میں جب تک رہوں گا تیرا ذکر کروں گا۔ تو بس سمجھیں ہم نے اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کی، اور حق تو ادا نہیں ہو سکا۔ رسول کا ذکر کرنے کی کوشش کی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنے کی کوشش کی، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن انہوں نے اس ہماری چھوٹی سی عبادت کو بھی، چھوٹی سی ریاضت کا بھی صلہ بہت بڑا دے دیا کہ پوری دنیا میں انہی کے نام سے پہچانے گئے، انہی کے نام سے جانے گئے، انہی کی نسبت سے جانے گئے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا۔ اچھا فرحان، بہت سے لوگ آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہوں گے، بہت سے ینگسٹرز ہیں جو آپ کی طرح آگے آنا چاہتے ہیں، تو کامیاب ہونے کے لیے کوئی 3 چیزیں بتا دیں کہ جو بہت ضروری ہوتی ہیں، جس میں ڈیفینیٹلی لوگوں کی تنقید کو برداشت کرنا، گر کر سنبھلنا، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے۔ 3 بھی نہیں، 3 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلا تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا، کہ شکر جو ہے وہ، میں علماء کرام تشریف فرمائے، آپ کو صرف سبق سنانے کی حیثیت سے میں اپنے وقت میں بول رہا ہوں، ورنہ میں جسارت نہیں کرتا۔ اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح بھی فرمائیے گا، کہ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو شکر کا، اور شکر جو ہے وہ کھولتا ہے نعمتوں کے دروازوں کو، وہ ملتا ہے۔ دوسری محنت اور لگن۔ تیسری چیز خلوص ہے۔ آواز اچھی بعد میں ہے، اگر میں اپنی فیلڈ سے بات کروں، آواز اچھی بات پہلے ہے، خلوص اور نیت ہے۔ یہ ہمارا اسٹار نعت خوان جو سیگمنٹ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے۔ جو بچے دیکھ رہے ہیں، جو یہ آنا چاہتے ہیں کسی بھی، چاہے قرات میں، نعت خوانی میں، جس میں بھی ڈبیٹ میں، تو دیکھیں کتنی زبردست بات ہے کہ جو کامیاب انسان ہے اس سے سیکھیں۔ وہ کہہ رہے ہیں خلوص، اخلاص بڑی زبردست چیز ہے، بنیادی چیز ہے۔ کبھی کبھی میں نے دیکھا ہے کہ اخلاص اگر نہیں ہے لوگوں کے پاس، آواز بہت اچھی ہے تو ان کی آواز میں اثر بھی نہیں رہتا، اور نہ تاثیر ختم ہو جاتی۔ اصل چیز تاثیر، کیا بات ہے، اور بہت بڑی بات کی ہے۔ اگر آپ کی تاثیر ہے تو وہ اسی وجہ سے آپ کی خلوص ہے۔ میں نے اکثر دیکھیں ہر فیلڈ میں لوگ آپ سے حسد بھی کرتے ہیں، کمپٹیشن بھی کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں۔ میں نے ایک چیز جو سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مجھے پتہ ہے کہ ایک شخص مجھ سے حسد کرتا ہے، یا کمپٹیشن کرتا ہے، یا جیسا بھی معاملہ، یا مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے پہلے جو بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہ میں اپنی فیلڈ سے متعلق بات کرتا ہوں کہ اے اللہ، یہ اگر مجھ سے حسد کی نیت سے آیا ہے اور مجھ سے سبقت لے کے جانا چاہتا ہے، تو یہ جو سوچ کے آیا نا، اس کو سوچ سے بڑھ کر عزت دینا۔ سبحان۔ لیکن جس وقت میں ممبر پر آؤں، میرے ہاتھ میں مائک ہے، مجھے اس سوچ کا صلہ چاہیے۔ میری جتنی اوقات ہے، میری جتنی حیثیت ہے، جتنی میری آواز ہے، میں اتنا تو پڑھ سکتا ہوں جتنا تو نے عطا کیا۔ اچھا فرحان، اتنی پیاری جو باتیں ہیں، ایک اندر کا سوال پوچھنا چاہ رہی، یہ سب کچھ آپ نے اب سیکھا یا شروع سے سیکھا، یا آپ کی سوچ شروع سے ایسی تھی؟ دیکھیں انسان تو طالب علم ہے، بہت پیاری سوچ ہے ماشاءاللہ۔ علماء کرام کے ساتھ نشست رہی، یا اپنے سینئرز کے ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ خود کو بہت گروم کیا، یہ چیزیں سیکھی۔ بالکل ایسا جی بہت اچھا۔ اچھا، تو یہ ہوسٹنگ کا کیسے سلسلہ شروع ہوا؟ یقیناً کہا ہوگا کہ آپ خوش شکل بھی ہیں، اتنا ایکسپیرینس بھی ہو گیا، کانفیڈنس بھی آتا چلا جاتا ہے، گفتگو بھی اتنی خوبصورت، پھر گھر کی تربیت بھی، وہ سب بچپن سے دیکھ رہے ہیں بزرگوں کو، تو یہ آفر آئی یا خواہش تھی کبھی کہ ٹیلی ویژن پر ہوسٹ بھی بنے؟ دیکھیں میں بتاؤں، ہمارے دادا جو تھے نا، وہ ذاکر بھی تھے، مرثیہ خان بھی تھے، سوز خان بھی تھے، مجلس بھی پڑھتے تھے، نوحی بھی پڑھتے، آل راؤنڈر جس کو کہتے ہیں نا۔ تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ وہ جینس سے وہ چیز اندر آئی۔ تو بولنے کا بھی شوق رہا، جسے بات کر رہا ہوں، کلام پڑھنے کا بھی شوق رہا۔ پھر لائیو پروگرامز میں جب جاتے ہیں، مجالس میں یا میلاد میں، تب بھی لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے بہت زیادہ ڈریگ بھی ہوتی تھی گفتگو ہماری، بات بہت زیادہ ڈریگ بھی ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ کئی ٹی وی چینلز پر کبھی کبھی تھوڑا موقع ملا کسی ایک سیگمنٹ میں، کسی ایک چینل پہ کہ آپ نعت خوانی کا ایک سیگمنٹ ہے، اس کو آپ ہوسٹ کر لیں۔ یا ایک بار جب امجد صابری صاحب کی شہادت ہوئی، تو ہمارے ساتھ جو ہماری جو ہوسٹ تھی مایا خان صاحبہ، ان کو اچانک ظاہر ہے وہاں جانا پڑا، تو سیٹ پر اس وقت کوئی موجود نہیں تھا جس سال امجد صابری صاحب کی شہادت ہوئی، تو ظاہر ہے مجھے انہوں نے کہا کہ آپ آئی وی پہنیں اور آپ اس کو ہوسٹ کریں۔
तो उसके बाद सिलसिला चलता रहा इसको चलता कहते हैं रहा। ब्रेक थ्रू मिलना, बिल्कुल कभी भी ऐसा- मिल जाता है, बिल्कुल ऐसा ही कभी भी मिल जाता है। वो इनकी बात की खुलूस और नियत, आपका खुलूस और आपकी नियत ऐसी थी कि मिल गया मौका। मैं भी वैसे ऐसे ही बैठा हूँ, ये असल में डॉक्टर साहबा ही हैं। उन्होंने कहा नहीं, कहीं please डॉक्टर साहबा उसामा भाई, थकावट का मुझे शिकार हो शर्मिंदा जाती है, ना किया ये मेरी करें। छोटी मुझे बहन है शर्मिंदा ना थकावट का शिकार हो जाए, कभी अच्छा, आज होता ही मैं है, आज तो इतना इसलिए। उसामा भाई ने इतना असल में यही है। उसामा भाई ने इतनी मेरी तारीफें कर दी कि वैसे मेरे भाई भी हैं ये, और मेरे हस्बैंड के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़ा हमें गाइड करते हैं, लेकिन उसामा भाई के बारे में आज मैं बताना चाहती हूँ चलो कि नहीं, बस नहीं अब- नहीं मैं मैं अब छोड़ तो दो। अब फरहान हिसाब अली करना वारिस। नहीं, एक नहीं, कि फरहान अली मैंने वारिस अगर इस खबरें बात पढ़ना सीखा तो उसामा भाई उन एंकर्स में से जिनको मैं बहुत ज्यादा वॉच करती थी, इनके एक्सप्रेशन ऐसे होते थे, खबर आवाज बंद करके भी सुनते थे तो अच्छा लगता था। अच्छा, ठीक ठीक है जी। यानी आप इतनी छोटी थी तब, हैं? मैं जब तो से बस बहुत ही मैं छोटी तब थी, से हाँ। खबरें पढ़ रहा लेकिन हूँ, जब ये इतनी छोटी उसामा सी थी। भाई देखे लेकिन- इसने अब नहीं, डॉक्टर मेरी साहब उम्र ने और फरहान भाई ने जो खुलूस की बात की ना, वो अल्लामा इकबाल जो फरमाते हैं ना कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, असर रखती है। पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। सुभान तो अल्लाह। असल में फरहान साहब की ये जो खुलूस है, आपका अहले बैत से मोहब्बत है, सहाबत से मोहब्बत है, अंबिया से मोहब्बत है, अल्लाह और रसूल से मोहब्बत है ना, पहली चीज़ उसमें यही है। कितनी प्यारी बात है, सल्लल्लाहु अलैहि तो मैं इस पर इनको सल्यूट पेश